بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سورہ یونس کی آیت نمبر 87 اور اس کے بعد کی آیات ہیں. کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ جب ایمان لا چکے ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اب توکل کرو اور مضبوط رہو. ان لوگوں نے توکل کا بھی کہا کہ کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی. ایک دعا تو یہ تھی کہ اے اللہ ہمیں فرعون اور ان ظالم کو ہم لوگوں کے سامنے کسی آزمائش میں نہ مبتلا کرنا ہو، مصیبت میں ہمیں ان سے بچائیں. اور دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ ہمیں مکمل طور پر آزادی اور نجات عطا فرما. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ فی الحال مصر میں ہی اپنی قوم کو ٹھہرا کر رکھیں. البتہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، مسجد میں نہ جائیں اور نماز قائم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل دور ہوگی. مومنین کو خوشخبری سنا دیں، انتظار کریں، یعنی اعمال کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشکل دور ہوگی. اس میں کتنا عرصہ رہا؟ قرآن کریم نے فوراً اس کے بعد کوئی تاریخی تسلسل کی طرح قرآن مجید نہیں ہے. اب اگلے کسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی ہے، اس کو یہاں ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے. اسی سلسلے میں آگے چل کر کچھ دیر کے بعد موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو یعنی اس کی اشرافیہ کو دنیاوی زندگی کی بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے. اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو اور جو فرعون کی اشرافیہ ہے، فرعون کے جو سردار ہیں، جو سارے سسٹم کو، حکومت کو چلا رہے ہیں، ان کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج دے رکھی. زینہ، سج دھج اور مال و دولت آپ نے عطا کر رکھی ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا عن سبیلک، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں. کہ دنیاوی زندگی کی جو ان کو شان و شوکت ملی ہوئی ہے، ان کو ایک عزت ہے، بڑی سج دھج ہے، بڑی رونق ہے، مال و دولت ہے ان کے پاس، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ کے راستے سے. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دے، ختم کر دے. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے،
فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ دعا کے 2-3 حصے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ ان کے مالوں کو ختم فرما دے، تہس نہس فرما۔ دوسرا یہ کہ اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ایسا سخت کر دیں کہ یہ ایمان نہ لائے جب تک عذاب ان پر نازل نہیں ہو جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے۔ جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، ان کو کیا فرمایا تھا ان مشکل حالات میں کہ آپ لوگ دین پر ثابت قدم رہیں اور گھروں کو جائے نماز بنا لیں، گھروں میں نماز پابندی سے ادا کرتے رہیں، اور خوشخبری سن لیں کہ انشاءاللہ یہ دنیا کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آخرت میں آپ کو جنت بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ گویا جو بشارت تھی کہ تم ایسا کرتے رہو، اس کے نتیجے میں تمہارا دشمن ہلاک ہوگا، تمہیں دنیا میں بھی آزادی ملے گی، اس کے اسباب بتائے اب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ اس کے اسباب پیدا ہو گئے، یہ کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے ایک طویل عرصے تک ہر طرح سے دعوت دی، فرعون کو معجزات دکھائے اور بار بار اس کو دعوت دی حق کی طرف۔ جب مایوس ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا اور نہ ہی فرعون کی جو اشرافیہ ہے وہ لوگ ایمان لائیں، ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے، لیکن دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت ایسی عظیم الشان ہے ان کے پاس، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف نہیں آنے دے رہے۔ باطل کے پاس جب بھی طاقت ہوگی تو ظاہر باطل پھیلائے گا، برائی پھیلائے گا، حق کا راستہ روکے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو یہ بھی اس وقت یہی کر رہے تھے۔ دنیا کی ایسی سج دج تھی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید آج ہی دنیا کے اندر بڑا تمدن ہے، ترقی ہے۔ تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ مصر سے لے کر حبشہ تک اس زمانے میں، فرعون کے زمانے میں، اس قدر سونے، چاندی، یاقوت، زمرد، ان ہیروں کی کانیں ہی کانیں دریافت ہوئی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، دروازہ کھول دیا، تو مال و دولت کا وہ سارے کانوں کے اوپر قبضہ فرعون کا تھا، تو مال و دولت کی فراوانی تھی، ایک عیاشی ہے، مستی ہے، اور اس نشے میں وہ کسی بات کو اپنی مزاج کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچھا، یہ انسانی کمزوری ہے کہ انسان جس حال میں ہوتا ہے نا، سوچتا ہے یہ حال ہمیشہ رہے گا، یعنی ہمارا بھی یہی حال ہے کہ آدمی سوچتا ہے میں زندہ ہوں، زندہ ہی رہوں گا، آج میں اچھی حالت میں ہوں، اچھی حالت میں ہی رہوں گا، میں صحت مند ہوں، صحت مند ہی رہوں گا۔ تو کفر کے ساتھ مال و دولت ہو تو بالکل ان کے اندر تو سوچنے کا گویا کہ ملکہ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے سوچنے کا۔ اگر جو ہی اندر کوئی روشن دان کھلے گا وہ ایمان لے آئیں گے، سوچ کا دروازہ انہوں نے بند کیا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی انسان کمزور ہے، غفلت ہے اس میں، پھر اس کے ساتھ جب کفر جمع ہو جائے، پھر اتنی چیز، تو پھر تو دروازہ ہی بند ہو۔ تو اتنی مال و دولت تھی، سج دھج تھی کہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کے کئی طریقے ہیں، ظلم اور جبر بھی کرتے تھے، اور ظلم جبر نہ بھی کریں، جس چیز کا چلن ہوتا ہے لوگ مجبوراً اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ آج دیکھ لیں زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، کوئی اگر دعوت نہ بھی دے، لیکن جو رائج طریقہ ہے جس کو
اس طرح کے لوگ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ دیکھا دیکھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ رہنے سہنے کا طریقہ ہے، کھانے پینے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ اہل حکومت اور اقتدار والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے انسانیت گمراہ ہوتی ہے۔ عربی کا مشہور حکیمانہ مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طرز زندگی پر چلتے ہیں، ان کے دین پر چلتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان کی نقل کرتے ہیں، سوچتے ہی نہیں۔ کچھ سوچ کی بات کی بھی جائے تو بعض اوقات اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسی بیوقوفانہ بات کرنا ہے، اب تو یہی چلن ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، اور اللہ کے پیغمبر اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو عام طور پر لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر اس تک نہیں جاتی کہ مال و دولت کے ساتھ اگر دین نہ ہو، صرف مال و دولت ہو، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کی دلیل نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اگر یہ اتنے ہی اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے پاس اتنا مال و دولت کیوں ہے، یہ اتنی عزت کے ساتھ دنیا میں کیوں جی رہے ہیں، اور جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ مسکین کیوں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے۔ ایسے وساوس آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آج بھی مسلمان اگر کمزور ہیں، اتنے تو نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی اس وقت حالت تھی، جو جس کا ذکر ان آیات میں ہے، وہ تو بالکل غلام تھے۔ اللہ کا نبی بھی موجود ہے اور ان کی قوم بھی غلام بھی غلامی کی بدترین شکل میں وہ ہے، اور ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بس اب صبر کرو، خوشخبری سنا دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آج خوشخبری سنائی تو کل سارا کچھ ہو جائے گا، نہیں، دنیا میں ایک ترتیب کے ساتھ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ اسی غربت میں، اسی مسکینی میں، اسی غلامی میں، اسی ذلت میں تم حق پر ہو، تم کامیاب ہو وہ ناکام ہے، تم حق پر ہو وہ باطل میں ہے، تم اللہ کے نزدیک عزت والے ہو وہ عزت والے نہیں ہیں، یہ یقین رکھو، دنیا کے دھوکوں میں نہ جاؤ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے عارفانہ اشعار ہیں، اور دنیا کی رنگ رلیوں کے بارے میں ان کا شعر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دے، کہ دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا اے دل، دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ عالی شان محلات ہیں، بہت عالی شان گاڑیاں ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، لوگ آگے پیچھے آؤ بھگت ہو رہی ہے، دیکھ کر تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، بالکل اوسان خطا ہو جاتا ہے کہ واہ واہ کیا زندگی ہے بھائی۔ تو فرمایا کہ دنیا کی رنگ رلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ دھوکے میں نہ پڑو، یہ ابھی ایک موسم بدلے گا، گئی ہوا ہو جائے، تو یعنی یہ معیار نہ رکھو، معیار یہ رکھو کہ آپ دین پر ہو، حق پر ہو، اس کے ساتھ جو دنیا دے اللہ وہ نعمت ہے، وہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن اگر دین ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا بے حساب بھی ہو جائے تو خسارہ ہے۔ یہ تو فرعون کی طرز زندگی تھی۔ تو عزت اور ذلت اس میں نہیں ہے کہ مال و دولت کتنا ہے، دنیا کی عزت وجاہت کتنی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی عزت و ذلت یہ ہے کہ حق پر کون ہے۔ تو یہ مظلوم ترین، ذلیل ترین دنیاوی لحاظ سے قوم اور موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اتنی مال و دولت اور سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، تم حق پر ہو اور صبر کرو، نماز بھی پڑھو، اللہ کی یاد بھی کرو اور انتظار کرو تمہاری
یہ مشکل دور ہوگی۔ تو چونکہ دنیاوی مال و دولت، جیسے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کہ سب کی نظر اس پر نہیں جاتی کہ دین کے بغیر اگر دنیا کی دولت ہوگی تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے اتنے ہی ناپسندیدہ لوگ ہیں تو ان کے پاس اتنی مال و دولت کیسے آ گئی، تو ایسا یہی صحیح ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون کو اور اس کی اشرافیہ کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انسانوں کو آپ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال و دولت کو ختم کر دے، اطمس، تہس نہس کر دے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ کے پیغمبر کے دل میں بات آئی اور دعا مانگ لی مایوس ہو کر کے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کفر جب ضد پر ہو، باطل ضد پر ہو اور اس کی کوئی خیر کی اس سے امید نہ رکھی جائے تو پھر اس کو ختم کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے بد دعا بھی ٹھیک ہے، پھر اسی وقت جہاد بھی ہے۔ جہاد کا فلسفہ بھی یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ کا جہاد بھی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وہ جو چند شرپسند تھے ان کی طاقت اور قوت کو توڑنے کے لیے جہاد، جو ہی شکست ہوئی تو زیر اثر جو لوگ آئے عوام، ان میں سے کسی کا بال بھی بیکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کفر پر رہے، لیکن یہ نہیں کہ قتل کیا جائے۔ دنیا کے فاتحین کو دیکھیں نا، جہاں داخل ہوئے قتل عام کیا، عزتیں پامال کی، لوٹ مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ نے فتح کی ہو تو فتح ہونے کے بعد مفتوح لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہو۔ اور میں درخت بھی مت کاٹو، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورت کو کچھ نہیں کہنا، بچے کو کچھ نہیں کہنا، ان کے لوگ اگر عبادت میں مشغول ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جو لڑ نہیں رہے ان کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا جو خدمت میں ان کے ساتھ ہیں جیسے مزدور نوکر ان کو نہیں مارنا، صرف لڑنے، جو لڑے اس کو مارو بس۔ وہ بھی جب ہتھیار ڈال دیں بس قتل نہیں کرنا، ان کو قیدی بناؤ، لیکن قیدی بنتے ہی احکام آ گئے، ان کے ساتھ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو باندھو نہیں، ان کو بیڑیاں کھول دو، ایک دم وہی رحمت۔ اس لیے کہ مقصد انسانوں کو قتل کرنا نہیں تھا، وہ جو کفر تھا، جو بیماری بن گئی تھی، تو اس کے لیے علاج تھا کہ اس کو اب کاٹنا ہی پڑے گا اس ناسور کو، تو تب باقی جسم بچے گا، ورنہ یہ کینسر ہے، سارے انسانوں کو برباد کر دے گا۔ یہی وہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے مایوس ہو کر بالآخر فرعون کی بربادی کی دعا مانگی، بد دعا کی سب سے پہلے کہ یہ مال و دولت جو ہے، اے اللہ یہ ان کا تہس نہس فرما دیجیے۔ روایت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ دعا کے قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے تو ان کی یہ جو سونے چاندی کے روپے پیسے تھے نا، پتھر بن گئے، سب پتھر، ایک ہی رات میں خزانے پتھروں سے بھرے ہوئے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک وہ نسل در نسل کوئی چیزیں جیسے ہوتی ہیں نا ورثے میں چلی آ رہی ہے، ایک تھیلی تھی اس میں فرعون کے زمانے کے کچھ انڈے تھے، ایک دو، اور کچھ بادام، وہ بھی پتھر تھا، یعنی شکل تو انڈے کی تھی لیکن پتھر تھا، شکل بادام کی لیکن وہ پتھر، پھل بھی پتھر بن گئے۔ اللہ کے پیغمبر کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے۔ یہ بالکل آخر میں ہوا ہے، بالکل آخر میں یہ جو دعا کی نا، فوراً اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوئے، جیسے آگے میں عرض کروں گا۔ تو خیر یہ بد دعا کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما۔ اچھا، اس بد دعا کا ایک حصہ کیا ہے کہ ان کے دلوں کو سخت، یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ عذاب ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم رکھ، جس میں نصیحت کی بات، ایمان کی بات اثر کرے۔ دل سخت ہو گیا تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ تو یہ فرمایا اس لیے کہ
یہ سزا کے مستحق ہیں اور عبرت کے، صرف آخرت کی سزا نہیں، دنیا میں تھا کہ یہ عبرت بنے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ اتنی فرعون کے اتنے جرائم ہیں، اتنی انسانیت کے خلاف اس کے مظالم ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ آخر میں کہیں جا کر کے توبہ کر لے اس طرح کی کہ اللہ کا عذاب ٹل جائے، پر میں اب اس سے عذاب نہیں ٹلنا چاہیے، دل سخت ہو جائے۔ تو اس لیے جب کوئی مشکل آئے نا، میں ایک جو فائدے کی بات بتا رہا ہوں، یعنی حالات ہمارے کیا چھوٹی چھوٹے مسائل ہیں، کہ مسائل ہی کیا ہے، یہ دیکھیں جو پوری قوم پر ایک مصیبت ہے۔ تو پھر بھی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، تو جب مسائل آئیں، پریشانی آئے، تو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے گڑ گڑا کر۔ یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا نا، تو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ رجوع کرے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ مصیبت کو دور فرما، پریشانی کو دور فرما، چھوٹی بڑی پریشانی جو بھی ہو اللہ سے دعا کرے گا، اس لیے اللہ کی رحمت ہر وقت متوجہ ہوتی ہے۔ تو دل سخت ہو گئے تو اللہ کی طرف سے جب دعا نہیں مانگے گا آدمی، تو اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی، پھر عذاب کا مستحق ہو جائے۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تاکہ یہ عبرت بنے، ایسا نہ ہو کہ اس سے عذاب ٹل جائے، دلوں کو سخت فرما دے، یہاں تک کہ یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں کہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھ لیں۔ جب آنکھوں سے عذاب نظر آنے لگے گا نا، تو پھر دعا قبول، پھر ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیں، ایمان کی قدر اس وقت ہے کہ جب آدمی اختیار سے ایمان لائے، مجبوری سے نہیں۔ آج جب تک کہہ دینا کہ روح یا حلق تک پہنچتی ہے، غرغرہ جس کو کہتے ہیں نزا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چاہے توبہ آدمی کفر سے کرے یا توبہ آدمی گناہوں سے کرے، چونکہ اس انسان کے پاس دونوں آپشن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، توبہ کرے توبہ نہ کرے، کوئی مجبوری نہیں۔ جیسے ابھی ہم حالات، جن حالات سے گزر رہے ہیں، صحت میں، عافیت میں، کوئی موت کے آثار نہیں ہیں، تو کھلا اختیار ہے، ہم توبہ کریں نہ کریں۔ لیکن جب نظر شروع ہوتی ہے تو آخرت کا عالم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دو وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ مجبوری ہے کہ ایک ہی آپشن رہ گیا کہ اب سمجھ رہا ہے کہ موت کے آثار سامنے آ گئے، تو یہ تو مجبوری کی توبہ موت پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مشاہدہ ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے آدمی آخرت کو، اور یقین ہو جاتا ہے کہ آخرت سچ ہے۔ تو ایمان کی قدر ہے ایمان بالغیب، اللہ کے رسول کو سچا مان کر ایمان لانا، ساری قدر و قیمت اس بات کی۔ آنکھوں سے دیکھ لیا تو پھر اللہ کے فرمان، اللہ کے رسول کی بات پر تو یقین نہ کیا، پھر تو اپنی آنکھوں پر یقین ہوا نا کہ دیکھ لیا ہم نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو نزدیک وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ایمان معتبر ہے جو اللہ کے رسول کے کہنے پر یقین کر لے آدمی، کہ ایسا یقین جو گویا کہ آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک موقع پر ایسا ہوا، ایک صحابیہ کا بچہ فوت ہو گیا، تو وہ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کچھ ان کو صدمہ ہوا نا کہ ان کو چین ہی نہیں آ رہا تھا، اتنی روتی کئی دن گزر گئے۔ ایسا غیر معمولی واقعہ تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ، اس کو تو صبر ہی نہیں آ رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، سبحان اللہ، ان کا گھر تشریف لے، فرمایا کہ تمہارا بچہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑی ہے، جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، اس کے لیے کیوں روتی ہو؟ ان کو پھر بھی صبر نہ ہو، بلک بلک کرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت تھا، فرمایا دکھا دوں آنکھوں سے، دکھا دوں پھر مطمئن ہوگی۔ تو دیکھا ایمان نصیب تھا نا، صحیح ایمان، فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے یقین ہے، بس آنسو رک گئے۔ نبی اکرم نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں یقین ہے میں دکھا دوں، یعنی تم اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھو اس کو، تو وہ سمجھ گئی کہ اگر میں دیکھ کر مانوں گی تو پھر اللہ کے رسول کے کہنے پر تو ماننا نہ ہوا، پھر کیا ایمان ہے؟ فوراً کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے یقین ہے جو آپ، آنسو رک گئے۔ تو اصل میں ایمان کی قدر ہی اس میں، ایمان بالغیب، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ سچ ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ لوں تو ایک ذرہ برابر ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. یعنی اتنا ہی یقین ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ لیا. اللہ کے رسول نے فرما دیا، بس سچ ہے. تو اس دو وجہ ہوتی ہیں کہ جب نظر لگ جائے یا موت کے آثار ظاہر ہوں تو توبہ قبول نہیں ہوتی. ایک تو کہ وہ ایک ہی آپشن ہے، اختیار نہیں، جبکہ ایمان موت پر جب آدمی اپنے اختیار سے کرے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایمان ہے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ماننا. ایمان بالغیب، بغیر دیکھے یقین کرنا. اور جب نظر کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. پھر تو مشاہدہ ہو گیا نا، بغیر دیکھے تو نہ ہوا. تو اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے جو دیکھنے کے بعد بغیر دیکھے ایمان ہو. وہ ہے قدر و قیمت کہ اللہ کے رسول کی بات کو سچا جانا. تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، یہ آخری آیت کا آخری حصہ ہے، بس یہ ختم کرتا ہوں. فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. دونوں کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. فاستقیما، اب ثابت قدم رہو. اللہ اپنے نبیوں کو بھی فرماتے ہیں ثابت قدم رہو. اس لیے کبھی بھی کسی غرور میں نہیں آنا چاہیے کہ میں دیندار ہوں. اللہ سے استقامت مانگا، کوئی پتہ نہیں کس وقت کا قدم پھسل جائے، کوئی علم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے ایسی صحت عطا فرمائی تھی نا جیسے کسی، چونکہ ہر چیز میں اعلیٰ اور افضل تھے، ہر چیز میں، صحت میں بھی، حسن و جمال میں، ظاہری باطنی خوبیوں میں. اتنی بچپن سے ہی ایسی صحت تھی کہ جیسے 3 سال کے تھے جیسے لگتا تھا 5-6 سال کا بچہ ہو. تو آپ کی صحت اتنی اچھی تھی کہ داڑھی سر کے بال سفید نہیں ہوتے. کل 21-22 بال جو شمار کیے صحابہ نے حضرت انس، سر اور داڑھی دونوں کے. 62 سال 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا. وہ جو داڑھی کے بال سفید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ محبت میں بے تکلفی میں کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں. فرمایا کہ ہاں مجھے اس آیت نے بوڑھا کر دیا. فاستقم کما امرت، قرآن کی آیت ہے. فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طرح ثابت قدم رہی ہے. تو یہ ثابت قدم رہنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الاولین والآخرین، جو اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، جو معصوم ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کتنا نازک مرحلہ ہے کہ اللہ کے کہنے کے مطابق آدمی ثابت قدم رہے. اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق پتہ نہیں ایسا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے. تو اس احساس ذمہ داری کی وجہ سے میرے اتنا دباؤ اور پریشر پڑا اس کا آیت کا کہ میرے بال سفید ہوئے. تو ان کو فرمایا جائے فاستقیما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اب ثابت قدم رہو. کس چیز میں ثابت قدم؟ اپنے کام، دعوت دیتے رہو لوگوں کو، دین کی طرف ابھارتے رہو لوگوں کو، کوشش کرتے رہو لوگوں کو. سامنے فرعون ہے جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام بد دعا بھی کر چکے، اس کے باوجود فرمایا کہ کام وہی کرنا ہے، دعوت دیتے رہو. اس میں بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر تو وحی کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا نا کہ مایوس ہو گئے کہ اس کا ایمان نہیں ہے، لیکن اور کسی کے پاس تو وحی نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی کسی کو دین کی دعوت دینے میں اور دین کا کام کرنے میں مایوس نہیں ہونا، آخر دم تک لگے رہیں، دعوت بھی دیں، دین پر عمل بھی کریں، کوشش کرتے رہیں، ثابت قدم رہیں. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دعا تو موسیٰ علیہ السلام نے کی. قالا موسیٰ ربنا، قالا موسیٰ نے یہ دعا کی کہ ہمارے پروردگار آپ نے فرعون کو اور فرعون کی جو اشرافیہ ہے ان کو دنیاوی زندگی کی بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے ہمارے پروردگار کہ یہ آپ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے، ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے،
ایسا سخت کر دیجئے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے۔ دعا تو اوپر سے موسیٰ علیہ السلام کی ذکر ہوئی، اور جواب آ رہا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ یہ ایک سوال ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے نا، تو ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ تو آمین کہنا بھی وہی دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وہ ہارون علیہ السلام کی دعا وہی ہے۔ آمین بھی دعا، سمجھ میں آئی بات؟ اسی آیت سے امام ابو حنیفہ، دیکھیں علم کس کو کہتے ہیں، فقہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ مستنبط کیا، یہ اسی لیے فقہ جو حنفی مسلمان ہیں تو وہ آمین زور سے نہیں کہتے، آہستہ کہتے ہیں۔ زور سے کہنا بھی جائز ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ یہ ایسے لوگوں نے جھگڑے کی بات بنائی، صرف اختلاف کیا ہے کہ زیادہ بہتر کیا ہے، بس۔ تو ہم اتنی بڑی عظیم مرتبت شخصیت کے علم پر اعتماد کرتے ہیں نا، کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آمین آہستہ کہنا، احادیث سے ہٹ کر یہ ایک دلیل ہے، احادیث بھی ہے کہ یہاں پر ہارون علیہ السلام کی آمین کو دعا کہا گیا ہے، تم دونوں کی دعا کو قبول کر دیا۔ ہارون علیہ السلام کی آمین کو کیا کہا گیا؟ دعا۔ ایک مقدمہ یہ ہوا، دوسرا مقدمہ ہے قرآن کریم کی آیت ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو گڑ گڑا اور عاجزی سے مانگو اور آہستہ مانگو۔ دعا کا ادب وہاں بتا دیا کہ دعا کیسے کرنی چاہیے، آہستہ۔ ہاں کبھی اجتماعی دعا کرنی ہو تو جائز ہے، جیسے یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کی۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام بلند آواز سے دعا کر رہے تھے، ہارون علیہ السلام جبھی تو امین کہہ رہے تھے نا، تو اجتماعی دعا ہو تو اونچی بھی کرنا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عام طور پر چونکہ یہ دعا ایک انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے، دعا انفرادی ہے اصل، تو یعنی ہر آدمی اپنی دعا، اس لیے دعا میں اصل طریقہ کیا بتایا کہ آہستہ میں۔ تو وہاں پتہ چلا کہ آمین بھی دعا ہے، دوسری آیت سے پتہ چلا کہ دعا آہستہ ہونی چاہیے، نتیجہ یہ نکلا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے نماز میں، چونکہ دعا آہستہ ہونی چاہیے، آمین بھی دعا ہے، تو لہذا وہ دعا کے آداب آمین پر بھی لاگو ہوں گے۔ تو ایک اتنے بڑے فقیہ کا دین ہی یہاں جائے گا، اتنی دور ہم جیسے لوگوں کو تو نہیں جاتے۔ خیر یہ ایک اضافی بات تھی بیچ میں۔ تو یہ فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے میں نے، اب ثابت قدم رہو، وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے دو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ فرمایا ان لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا جو ناواقف لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جانا، ان لوگوں کے طریقے پر نہیں چلنا جو ناواقف لوگ ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھو دعا تو میں نے قبول کر لی ہے، اب میں نے کہہ دیا دعا قبول کر لی ہے، صبح اٹھ کر کے دیکھنا شروع کر دیں کہ آثار ظاہر ہوئے نہیں ہوئے، تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی چیز منظور ہو جاتی ہے تو پکی ٹھکی ہوتی ہے، لیکن اس کے آثار ضروری نہیں ہے کہ ایک دم ظاہر ہوں، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پورا ایک کائنات کا نظام ہے، بہت باریک باریک اسباب اور مصلحتوں پر اور حکمتوں پر مبنی ہے۔ تو ناواقف لوگ یا جاہل لوگوں کے طریقے پر نہیں چلنا کہ بے صبری شروع کر دیں، جی دعا قبول نہیں ہوئی، ارے اللہ نے کہا تھا دعا قبول کر لی ہے تو ابھی تک اسی طرح مزے سے عیاشی کر رہے ہیں، ایک دن 2 دن مہینہ 10 مہینے۔ یہ ہے کہ یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ دعا کر کے دعا کے آثار، قبولیت کے آثار بعض اوقات ظاہر ہو جاتے ہیں عام آدمی پر بھی، دل گواہی دینے لگتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، مثلاً آنسو نکل آئے، جس دعا میں آنسو نکل آئے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔
آپ سوچیں دنیا میں کسی کے سامنے اگر آنسو بہا کر کوئی چیز مانگو تو وہ اس کے پاس ڈھیروں وہ چیز موجود ہو، چھوٹے سے ذرہ آپ مانگو اور مانگتے ہوئے آنسو نکل آئیں تو وہ منع کرے گا؟ تو جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تو خالق ہے خزانوں کے، کیا کمی ہے اللہ کے پاس؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تو رحمت کو پیدا کیا جس کا ایک حصہ مخلوق کو ملا ہوا، اس رحمت کے نتیجے میں وہ ایک عام انسان دوسرے کو مایوس نہیں کرتا، تو اللہ کیسے اپنے بندے کے اوپر رحمت نہیں کرے گا؟ لیکن قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی دعا مانگی صبح اٹھ کر کے انتظار کرنے لگو، بس بے اعتمادی پھر نہ کرو کہ قبول نہیں ہوئی، قبول ہو گئی۔ کب ظاہر ہوتے اس کے آثار؟ اللہ کو مان، کبھی اپنی دعا جو دعائیں مانگتے ہیں کبھی اس سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے دعا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی درخواست اللہ کے خزانے میں جمع کروائے اور وہاں ایسا نظام ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کی درخواست آئی اور کس کی نہیں آئی۔ ذرے ذرے کا حساب اور ذرے ذرے میں انصاف، سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے فائدے کی ہے۔ کوئی کسی طرح اس کا اثر ظاہر ہوگا، کوئی کسی طرح ظاہر ہوگا، لیکن دعا قبول ہوئی ہے۔ قبولیت کے آثار اور نتائج مختلف ہیں، تو اس لیے یہ فرمایا کہ ان کے پیچھے نہ چلنا ناواقف لوگوں کی طرح کہ کہیں خدا نخواستہ آپ لوگ بھی بے صبری کرنے لگ جاؤ کہ جی دعا کی تھی اور اللہ نے تو بتا بھی دیا اور ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، پریشان حال تھے کہ جی اتنی دعائیں کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو اتنے پریشان تھے کہ میں نے ان کو کچھ کہا نہیں، لیکن میرے دل میں تھا کہ یہ دعا کو روکنے کا طریقہ یہی ہے جو خود کر رہے ہیں۔ قبولیت کو روکنا ہو تو یہ کہنا شروع کر دو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے قبولیت کی رکاوٹیں کیا کیا چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر فرمایا، فرمایا جب جلد بازی کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ دعا کرتا ہے اور پھر بندہ کچھ عرصے کے بعد کہنے لگتا ہے میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، بس اب دعا رک جائے گی، قبولیت رک جائے گی۔ یہ کبھی بھی مت کہیں۔ تو یہ جو دعا پیغمبروں نے کی تھی روایت میں آتی ہے کہ یہ کب قبول ہوئی پتہ ہے؟ 40 سال بعد۔ قبول تو اسی وقت ہو گئی تھی لیکن اس کے اثرات ظاہر ہوئے 40 سال بعد۔ اللہ کے پیغمبر مایوس نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے آپ کی آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، پتہ نہیں بچپن کا واقعہ ہے، 8-10 سال کے تھے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، اب آپ 25-30 سال گزر گئے، ابھی تک بھی آپ یاد کر رہے ہیں، کہاں ملیں گے؟ وہ نہیں مایوس ہوئے، بلکہ اللہ کا پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، ایمان ہی ہوتا ہے۔ فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، آخری دفعہ بیٹوں کو بھیجتے ہوئے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، آخر دم تک مایوس نہیں ہوئے۔ تو انہی کی یقین کا نتیجہ تھا کہ یوسف علیہ السلام، یہ نہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام ملے، مصر کا بادشاہ بن کر کے ملے، اور کتنی تو کرتا آنکھوں پر ڈالا گیا تھا، بینائی بھی بحال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز ضائع نہیں جاتی۔ تو یہ ہے کہ مشکلات میں ہیں، ایسی مشکلات اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے جس دور سے یہ لوگ گزرے، اللہ کے پیارے نبی عظیم الشان نبی گزرے، لیکن اس حالت میں بھی دیکھیں اللہ کے دین کا دامن پکڑا ہوا ہے، کوئی مایوسی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ ٹھیک ہے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے راحت بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے نعمت بھی مانگنی چاہیے، لیکن وابستہ پھر اللہ ہی کے دامن سے رہنا ہے، ناراض ہو کر الگ نہ ہو جائے۔ جیسے میں نے ایک صاحب کا ذکر کیا بھائی کا، تو وہ بالکل ایسے تو بالکل جیسے ناراض ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے مایوس کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم بھی عطا فرمائے، دین پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ www.darsequran.com